الحمدللہ العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالہ سے یہ محفل پاک ہے۔ امت مسلمہ کچھ آزمائشوں کا شکار ہے اور ہمارے ہاں بہت سے ذہن ایسے پائے جاتے ہیں، عام آدمی سے لے کر بڑے آدمی تک ہمارا ذہن بہت جلدی کسی بات کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ شکوک و شبہات اتنے پیدا کر دیے گئے ہیں، تفریق ہے، بدگمانی ہے، جھوٹ ہے، بڑی مشکل ہے لوگوں کا کچھ باتوں کو قبول کرنا۔ ہم تھوڑی تھوڑی اپنی ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں، ہمارا کام ہے آذان دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اس سے زیادہ ہم اپنی حیثیت نہیں سمجھتے، اور جب تک اللہ نے توفیق دی ہم آذان دیتے رہیں گے، جب تک اللہ نے موقع دیا ہم آذان دیتے رہیں گے۔ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں، غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور کچھ اہل بیت کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں اور غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ صرف سنی ہے جو کھل کر حق چار یار کا نعرہ بھی لگاتا ہے اور کھل کر نعرہ یا علی اور نعرہ حیدری بھی لگاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر سا پس منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور بچوں سمیت آئے۔ ایک شخص تھا حر بن یزید، نام یاد رکھیے گا، حر بن یزید۔ اس نے امام علی مقام کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، بالآخر جب تیسری جگہ پہ روکا تو امام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ حضور کرب و بلا۔ فرمایا اسی جگہ پہ خیمہ لگا لو۔ حضرت سیدہ زینب
امام حسین کی بڑی بہن، آپ نے فرمایا کہ حسین، سارا زمانہ جانتا ہے کہ آپ حق پہ ہیں اور سب نے آپ کو روکا ہے، لیکن آپ رکے نہیں۔ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بہن میں رک تو جاتا، لیکن رات خواب میں نانا مصطفیٰ آئے تھے۔ حضور نے فرمایا حسین اگر آج تو نہ نکلا تو قیامت تک رواج پڑ جائے گا یزید جیسے لوگوں کا، لوگ کہیں گے کہ اس وقت کوئی نہیں نکلا تو آج ہم کیوں نکلیں، تو رواج پڑ جائے گا ظالم کے سامنے نظریں جھکانے کا، گردنیں جھکانے کا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کربلا کا جہاد تھا نا، یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن 10 محرم الحرام، جب آپ نے عمر بن سعد کے ساتھ کوئی بات کی نا تو وہ کہنے لگا کہ حسین زیادہ باتیں نہ کرو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، ہم اہل نبوت کو قتل کریں گے اور پھر نمازیں پڑھیں گے اور نمازوں میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر ہم درود پڑھیں گے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دوستی قاتل سے بھی اور مقتول سے بھی یارانہ۔ تو امام علی مقام کو نا روک لیا گیا۔ حر بن یزید کہنے لگا کہ امام آپ آگے نہیں جا سکتے۔ فرمایا وجہ، یہ اللہ کی زمین ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ یزید کی بیعت نہیں کر رہے، لہذا حالات آپ کے حق میں نہیں ہیں، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اذان ظہر کا وقت ہوا، امام حسین کے بڑے بیٹے جناب علی اکبر نے اذان ظہر پڑھی۔ حر بن یزید نے اپنے لشکر کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام نے فرمایا کہ تم تو میرے مقابلے پر آئے ہو اور میرے پیچھے ہی نماز پڑھ رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور مقابلہ تو ہم تلواروں سے کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ تو جانتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ تو حر بن یزید نے 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب امام حسین کے پیچھے پڑھی، اور پھر اس نے نا کچھ شرائط پیش کی۔ کہنے لگا کہ امام آپ کو گھیر لیا گیا ہے، یا تو آپ بیعت کریں گے یا پھر آپ جنگ کریں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیعت تو میں نہیں کرتا، ہاں کوئی اور بات ہے تو وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ حر بن یزید نے نا عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا، پیغام بھیجا، ایک بندہ کوفے دوڑایا۔ کوفہ چند میل دور تھا کہ بھئی یہ تو نہیں مانتے، اب کرنا کیا ہے؟ اور ویسے بھی یہ حسین ابن علی ہیں، زیادہ دیر میں ان کو روک نہیں سکتا۔ تو اس کا پیغام آیا، کرنا کچھ نہیں، انہیں بلیک میل کرو، پانی بند کر دو، عورتیں اور بچے ساتھ ہیں، جب کھانا اور پانی نہیں ملے گا نا تو خود ہی مان جائیں گے۔ جب اس کا پیغام ملا تو حر بن یزید کہنے لگا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں حسین ابن علی پہ پانی بند کروں،
میری طبیعت نہیں مانتی کہ میں حسین ابن علی پہ پانی بند کر دوں. جب اسے پتا چلا تو عبید اللہ ابن زیاد نے نا عمر بن سعد کو 10,000 بندے دے کر بھیجا. کہا کہ تو جا، حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے. رے کا ایک علاقہ تھا، رے کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا. لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کی گورنری حاصل کرنے کی. تو وہ کہنے لگا کہ جو حسین کے خلاف لڑے گا اسے رے کی گورنری ملے گی، جو امام علی مقام کے سامنے کھڑا ہوگا اسے رے کا گورنر بنا دیا جائے گا. تو ذرا سنو کتنی تگڑی ہوتی ہیں گورنریاں. لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے نسل رسول کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں. تو امام علی مقام کو روک لیا گیا. یکم محرم کو امام آئے، 7 محرم تک روکے رکھا اور 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. پانی چرند پرند پئیں، منع تم نہ کیجیو، پر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. 10 محرم تک پانی بند رہا اور 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور بدے منگوائے. شمر جو بہت سنگ دل سخت گیر آدمی تھا، جس نے جناب علی اصغر کی گردن پہ تیر چلایا تھا، وہ لشکر لے کر آیا. وہ لشکر لے کر آیا. اور کہنے لگا کہ حسین بہت ہو گیا، اب یا تو آپ بیعت کریں گے یا آپ جنگ کریں گے. یہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کی بات ہے. امام علی مقام اندر گئے، اپنی بہن سے مشورہ کیا، واپس آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے والی ہے. اور میرے بھائیوں سنو، صحرا کا علاقہ ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، کٹھن اور مشکل مرحلہ ہو، چاروں طرف موت ہی موت ہو، دور دور تک کوئی اپنا نہ ہو، اکیلے امام علی مقام ہو، باقی بچے اور عورتیں ہوں، اور اکیلا فیصلہ کرنے والا حسین ہو، کیا انداز ہے امام علی مقام کا؟ فرمایا میں کل جنگ کروں گا، مجھے 1 رات دے دو تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں. میں جانتا ہوں کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، 72 کا 22,000 سے کیا مقابلہ. میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر لوں کہ مولا میرا والد بھی شہید، میرا بھائی بھی شہید، اور میں نے اپنے نانا مصطفیٰ کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے. اب میری باری ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن مجھے موقع دو، اس لیے کہ بدر کی رات بھی میرے نانا نے عبادت کی تھی. اور ویسے بھی دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی موقع مانگتا ہے تو اسے موقع دیا جاتا ہے. وہ دونوں کہنے لگے کہ کوئی موقع نہیں. حر بن یزید پیچھے سے بولا بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو. اور حر بن یزید نے پھر منت کی کہ حضور مہربانی فرمائے مان جائیں. آپ نے فرمایا کہ ماننے والا تو کھاتا کوئی نہیں. بول کے بتائیے، ماننے والا کھاتا کوئی نہیں. اور یاد رکھیے بڑا مشکل ہوتا ہے ضمیر کا سودا کرنا.
آج کل تو لوگوں کو خریدنے کے لیے منڈیاں لگتی ہیں نا، بولیاں لگتی ہیں، اور ہمارا تو کوئی اچھے انداز سے نام لے لینا تو ہم اس کے پیچھے چل دوڑتے ہیں۔ آج کل تو کسی کو خریدنا بڑا آسان ہے۔ تو امام علی مقام نے نا ساری رات عبادت کی، ریاضت کی، تہجد کا وقت ہوا، گھر والوں کو بلایا، فرمایا خبردار تمہاری سی کی بھی آواز باہر نہ نکلے۔ امام زین العابدین سے کہا کہ تو بیمار ہے، تو جہاد نہیں کرے گا، پیچھے خیال رکھے گا، اور یاد رکھیے گا کہ کسی گھر میں ایک میت ہو جائے نا تو 4 دن تک آنکھیں نہیں کھلتی، بخار نہیں اترتا۔ اپنی بڑی بہن سیدہ زینب سے کہا کہ پیچھے عورتوں اور بچوں کا حوصلہ قائم رکھنا تیری ذمہ داری ہے۔ صبح جنگ کا طبل بجا، امام علی مقام نے فجر کی نماز پڑھی، گرم ریت پہ لمبے لمبے سجدے کیے، سورج چڑھا، اور جب دوسری رکعت میں سورہ شمس کی آیات پڑھی تو پورا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا۔ حر بن یزید کہنے لگا کہ کیا تم واقعی حسین کو قتل کرو گے؟ تمہیں پتا ہے کہ حسین کون ہے؟ اور کیا تم نے پڑھا نہیں ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ اور حسین کون ہے؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ تو وہ کہنے لگے تو چپ کر، ہمیں حکومت نظر آ رہی ہے۔ حر بن یزید کہنے لگا کہ پھر میرا فیصلہ بھی سن لو، مجھے جنت نظر آ رہی ہے۔ اس نے نا ایڑی ماری اور یزید کے لشکر کو چھوڑ کر امام علی مقام کے لشکر میں آ گیا، اور کربلا کے میدان میں امام علی مقام کی پہلی فتح دیکھیے کہ جس حر نے سب سے پہلے امام حسین کو روکا تھا، سب سے پہلا سر بھی حسین کے لیے اسی نے کٹایا۔ یزید کا بہت بڑا محل تھا، لیکن آج اس پر کوئی لعنت بھی نہیں برساتا۔ اور لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو قدموں کی طرف حر بن یزید کی قبر بھی ہے، اسے بھی سلامی پیش کی جاتی ہے۔ اور اب ہم اسے حر بن یزید نہیں کہتے، بلکہ حر بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو جنگ کا طبل بجا، امام علی مقام کو کھڑا کیا گیا، پہلے خدام آئے، اور آج یہ جو بازاری لوگ آ گئے ہیں نا سٹیجوں پر، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، بٹن کھولے ہوئے ہیں، آستین چڑھائے ہوئے ہیں، اور کبھی دوڑتا ہوا ادھر کو جاتا ہے، کبھی دوڑتا ہوا ادھر کو جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کی شان بیان کریں گے، اور سننے والوں کو بھی اللہ ہی حافظ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں کون کون تھا؟ آپ کے ساتھ آپ کے 4 بھائی بھی تھے، حضرت علی کے 4 بیٹے، حضرت عباس بن علی بھی تھے، جنہیں حضرت عباس علمدار کہا جاتا ہے، جو حضرت علی کی دوسری زوجہ سے ہیں۔ تو عباس بن علی بھی تھے، ابو بکر بن علی بھی تھے،
عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن علی بھی تھے، تو حضرت علی کے یہ چاروں شہزادے بھی حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت علی نے ان کے نام اپنے یاروں کے نام پہ رکھے تھے، تو تم نے انہیں کربلا سے خارج ہی کر دیا، اور ان کا نام خلفائے ثلاثہ پہ ہے، تو تم نے انہیں کربلا سے ہی خارج کر دیا۔ یہ بھی امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کی سگی بہن، آپ کے دو بیٹے تھے اون و محمد۔ جب امام علی مقام میدان میں جانے لگے تو فرمایا نہیں، پہلے بھائی نہیں، پہلے بھانجے جائیں گے۔ وہ شہید ہوئے۔ حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن کے بیٹے، آپ میدان میں جانے لگے تو امام علی مقام نے فرمایا نہیں، تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گا، اس لیے کہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ تو جناب قاسم بن حسن نے نا ایک تعویذ نکالا، کہا چچا جان، بابا نے کہا تھا کہ جب کبھی بڑی مشکل آ جائے نا تو اسے کھولنا۔ آج میں نے اسے کھولا ہے، یہ دیکھیے تو صحیح اس پہ کیا لکھا ہے۔ وہ اصل میں تعویذ نہیں، وہ رکا تھا۔ امام حسین نے اسے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا قاسم، جب کبھی حسین پہ بڑا کڑا وقت آ جائے نا تو حسین کے آگے آگے رہنا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا، اسے اپنے بھائی حسن کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ میرے بھائی، اور راوی لکھتا ہے کہ امام علی مقام کربلا میں اس وقت پہلی دفعہ روئے جب انہوں نے وہ رکعہ پڑھا۔ فرمایا اگر میرے بھائی کی یہی وصیت ہے تو ٹھیک ہے، میں نے زندگی میں بھی ہر بات ان کی مانی ہے اور آج بھی مانوں گا۔ تو 16 سال کا کڑیل جوان میدان میں نکلا۔ یہ ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ جناب تبری لکھتے ہیں کہ 3 دن کی پیاس ہے، سخت آزمائش ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں۔ جب جناب قاسم میدان میں گئے ہیں اور واپس لوٹے ہیں نا تو 19 لوگوں کو قتل کر کے لوٹے ہیں۔ آج بعد لوگ کہتے ہیں کہ وہ پانی کو ترس رہے تھے، وہ پانی پانی کر رہے تھے۔ کہ خدا کا خوف کرو، وہ دلیر آدمی تھے۔ آج بھی ان کو پڑھ کے دیکھو تو طبیعت میں دلیری پیدا ہوتی ہے، جسم میں بہادری پیدا ہوتی ہے۔ سناؤ قصہ خیبر کا تمامی اپنے بچوں کو، علی کی داستاں سن کر دلوں سے خوف نکلتا ہے۔ آج جو ہمارے بچے کہتے ہیں نا کہ چمگادڑ آ گئی، کاکروچ آ گیا، انہیں یہ قصے سناؤ، وہ بہادر بن جائیں گے۔ تو جناب قاسم بن حسن جب میدان میں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں نا تو آ کے کہتے ہیں کہ چچا، یہ یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے، مجھے اگر چند قطرے پانی کے مل جائیں نا تو میں سب کو کاٹ کر آپ کے سامنے لے آؤں۔ تھوڑی دیر گزری تو عمر بن سعد کہنے لگا، اکیلے اکیلے جاؤ گے نا تو سارے مارے جاؤ گے، علی کا پوتا ہے، اکٹھے حملہ کرو۔ تو اچانک تیروں کی بارش ہونے لگی، ایک تیر آپ کی گردن کے پیچھے لگا اور زمین پہ تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ زینب پردے کے پیچھے سے بڑے حوصلے کے ساتھ آنسوؤں کو ضبط کر کے نا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔
فرمانے لگی حسین جاؤ، میرے بھائی کا بیٹا زمین پہ گر گیا ہے، اسے اٹھا کے لاؤ۔ امام علی مقام گئے، اٹھایا، سینے سے لگایا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا قد امام حسین سے زیادہ ہے۔ لائے اور لا کر لٹایا۔ امام حسین کے بڑے صاحبزادے جناب علی اکبر نے تلوار پکڑی۔ ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی کہتا نا کہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، بتاؤ تو صحیح وہ کس طرح کے تھے، ہم نے نبی پاک کی زیارت نہیں کی، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کس طرح کے تھے، تو کہا جاتا کہ جناب علی اکبر کو دیکھ لو، ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ جب آپ گلیوں میں چلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی تھی۔ آپ نے تلوار پکڑی اور میدان میں نکلے۔ اور میرے بھائی رٹا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالم حکمران کے خلاف نکل رہے ہیں، درجنوں لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور آخر کار ایک تیر آپ کی گردن کے پیچھے بھی لگا اور زمین پہ تشریف لے آئے۔ جناب امام علی مقام دوڑے گئے، اٹھایا، گردن سے تیر کھینچا۔ صاحب تبری نے حد کر دی، قلم توڑ دیا، بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب امام حسین نے ان کی گردن سے تیر نکالا نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے کہ کاش آج ابراہیم خلیل اللہ میرے سامنے ہوتے تو میں کہتا کہ آپ نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹا ذبح کیا تھا نا، لیکن دیکھیے کہ حسین کھلی آنکھوں سے اپنے بیٹے ذبح کر رہا ہے۔ فرمانے لگے کہ کاش ابراہیم خلیل اللہ آج میرے سامنے ہوتے تو میں کہتا کہ آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنا بیٹا ذبح کیا تھا، لیکن دیکھیے کہ حسین کھلی آنکھوں سے اپنے بیٹے ذبح کر رہا ہے۔ تو جناب علی اکبر شہید ہوئے۔ جناب علی اصغر کو تو امام حسین نے اچانک باہر نکالا تھا نا، ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے ان کا خون آسمان کی طرف اچھالا، عرض کیا کہ مولا دیکھ میں نے 6 مہینے کا بھی اپنے پاس نہیں رکھا، وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عباس کو تو بیٹیوں نے کہا تھا کہ چچا اب پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا، تو آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور باہر نکلے۔ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ پہلے شہید ہوئے اور بعد لکھتے ہیں کہ نہیں بعد میں شہید ہوئے۔ میں ابھی تک پس منظر پیش کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف، نہ مشرک کے خلاف، نہ کافر کے خلاف۔ امام حسین نے ہر جگہ پہ ایک ہی بات کی، ایک کتاب نہیں، ہر کتاب میں لکھا ہے اور ہر مسلک کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ یزید بد کردار ہے، یہ مجرا دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، میں اسے بچے کٹوا لوں گا لیکن اسے ووٹ نہیں دوں گا۔ امام نے فرمایا یہ حدود اللہ کو توڑتا ہے، حقوق اللہ کو پامال کرتا ہے، میں بچے کٹوا لوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ سارا سال گند من دیکھا جاتا ہے اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے حسینی بن جایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو منجرا دیکھتا ہے، جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، جس کے یار شرابی کبابی ہیں، کل بروز قیامت
اس کا گریبان ہوگا اور امام علی مقام کا ہاتھ ہوگا۔ تو حضرت سیدنا عباس نے مشکیزہ بھرا پر لا نہ سکے، ایک بازو کٹا، دوسرا کٹا، اور پھر آپ کی گردن کٹی اور شہید ہو گئے۔ پھر بچوں نے شہادتیں پیش کی۔ امام علی مقام نے جب لاشا اٹھایا نا تو عرض کیا مولا اب حسین کی کمر بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، امام علی مقام نے دستار باندھی، مولا علی شیر خدا کی تلوار پکڑی، امامہ اور جبہ پہنا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، امام علی مقام نکلے، امام حسین نکلے۔ راوی لکھتا ہے کہ جلوے تو پہلے بھی بہت دیکھے تھے، لیکن آج جو نظارہ تھا نا اس کا انداز کچھ اور ہی تھا۔ نعرہ لگاتے ہوئے جدھر جاتے حد ہو گئی، بہت سے لوگ کاٹے، بہت سے لوگ واپس تشریف لائے۔ فرمایا زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھنا تو صحیح، یزید کی فوج کو ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ حسین کا مقابلہ کرے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں کہ تو جا تو جا۔ یہ کون ہے عطا ہوا، لباس بھی پھٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت۔ نماز کا وقت ہوا، امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، خون بہہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، شمر آپ کا سر کاٹنے لگا تو فرمایا ٹھہر جا، مجھے اپنے رب سے ایک بات کر لینے دے۔ عرض کیا مولا تو حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ مالک بتا تو صحیح، تو حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ، واپس آ جا، تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا کہ امام حسین کا سر مبارک نیزے پر ہے اور جسم مبارک کربلا میں ہے۔ عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کر یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ پہلے ابن زیاد نے بدتمیزی کی، پھر یزید نے بدتمیزی کی۔ مسجد نبوی میں درس دینے والا ایک مولوی کہتا ہے کہ یزید بہت اچھا آدمی تھا، اس نے بہت خدمت کی، وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ تو میں نے کہا کہ تو اس کے ساتھ رشتہ داری کر لے، اس کے تو قریب ہو جا اگر وہ اچھا آدمی تھا۔ پتہ نہیں ایسے بدبخت لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں جو آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہیں، اور بات گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہی کہی جا رہے ہیں کہ بیت اللہ میں رہنے والا بھی برا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے بندوں، بیت اللہ میں تو 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، کیا وہ اچھے تھے؟ مدینہ میں تو 360 منافق بھی رہتے تھے، پوری سورہ منافقون نازل ہوئی، کیا وہ اچھے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یزید بہت اچھا آدمی تھا، اس نے بہت خدمت کی، قتل تو ابن زیاد نے کیا تھا۔ چلو مان لو اگر ایسا تھا تو اس نے ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی؟
اس نے تو 2 گورنریاں دیں. اور سنو، جب امام حسین کا سر مبارک پہنچا تو وہ چھڑیاں مار رہا تھا، چھڑیاں مار رہا تھا. حضور کے ایک صحابی نعمان بن بشیر موجود تھے، فرمانے لگے یزید بدبخت، اس کو پیچھے ہٹا. اللہ کی عزت کی قسم، میں نے مصطفیٰ کریم کو سینکڑوں مرتبہ ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. جب لشکر پہنچا تو یزید کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے، اور دیکھو میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا ہے. تو سیدہ زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. اتنے صدمے سہے پھر بھی آواز توانا ہے، مضبوط ہے، جاندار ہے. اور دیکھیے ہمارا رٹا کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت اکٹھی ہو جائے، لیکن جو شخص نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے، کی والدہ کو جہنمی کہے، اور یزید کو امیر المؤمنین کہے، ایسا مذہب ہمیں قطعاً نہیں چاہیے. ایسے لوگوں سے ہمارا قطعاً اتحاد نہیں ہو سکتا. او بھائی، جو باپ کا مخالف ہو ہم تو اس سے اتحاد نہیں کرتے، اور جو نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے اس سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی فرقے بہت ہو گئے ہیں، کون سی مسجد میں نماز پڑھیں؟ تو یاد رکھو پاکستان میں 60 پارٹیاں ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جو الیکشن لڑتی ہیں. کبھی کسی کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں اور کس کے پاس نہ جائیں. کبھی کسی کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ وہ کھڑا ہو گیا اور وہ نہیں ہوا. لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے تو ٹینشن ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے جتنا بڑا مذہب ہوتا ہے نا تو غلط لوگ بھی آ جاتے ہیں، ان سے بچ کے نکلنا پڑتا ہے. یہی تو امام حسین نے ہمیں فرمایا کہ غلط اور صحیح کو دیکھنا ہے. غلط کون ہے، صحیح کون ہے، یہی تو کربلا ہے، یہی تو درس ہے. تو جب یزید نے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا، تو بی بی بولی، اتنے صدمے سہے، لیکن آواز پھر بھی جاندار ہے، مضبوط ہے، توانا ہے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ بی بی اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن کی آیت پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور یزید تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی، تو بکواس کرتا ہے، تو بکتا ہے، تیری حکومت ہے. یہ 2-4 دن کی بات ہے، دیکھ تجھ پر کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا. اور میرے بھائی حسین کا نام ممبروں پہ اور خطبوں میں قیامت تک لیا جائے گا، قیامت تک لیا جائے گا. اور حضور کے نا ایک صحابی تھے، حضور کے ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے نا نعمان بن بشیر کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا، کہنے لگے کیا علی آ گئے ہیں؟ مجھے علی کی آواز لگ رہی ہے، جبریل امین بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب، ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. تو میرے بھائیوں، یہ کربلا والا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا. یزید کی کوئی 3-3.5 سال حکومت رہی، شرابیں عام ہو گئی. اس نے مکہ پہ حملہ کیا، کعبے کا غلاف جلا، پھر اس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا. 3 دن تک گھوڑے مسجد نبوی میں باندھے گئے، مسجد نبوی میں.
صحابہ کو ہٹا کے اپنا امام مقرر کیا، لیکن امت نے اسے قبول نہ کیا، پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک رسوا ہے۔ اور حسین کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے۔ کل بھی حسین کا نام زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، درس یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ موت بڑی تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ والے، دائیں بائیں والے چلے گئے، ان قریب ہماری باری بھی آنے والی ہے، ہمارا نمبر بھی لگنے والا ہے، ایک دن ہمارا بھی اعلان ہوگا۔ مختصر سی زندگی ہے، ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو، سچ بولنا سیکھو، حق بات کہنا سیکھو، حق پہ ڈٹنا سیکھو۔ میرے رسول پاک کے دین میں کسی ظالم، جابر اور فاسق کے فاجر کی کوئی گنجائش نہیں۔ دین سیکھو، اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو سمیٹو۔ ذرا سوچو اور سمجھو ہم نے دین کے لیے کیا کیا۔ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے دین کو کیا دیا۔ امام حسین نے دین کو اپنا سارا گھرانہ دے دیا، اور ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں ہوتا نا، ہم اسے مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں۔ ہم نے دین کو کمزور کر دیا۔ امام زور نہ کرے، شور نہ کرے، گھٹن کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جی فرقے بہت ہو گئے، اور یاد رکھو یہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے، یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ امام علی مقام نے فرما دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک فرقہ سامنے آیا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو سچ بولے وہ حسینی ہے، جو سچ بولے وہ حسینی ہے، جو ظالم کے خلاف کھڑا ہو وہ حسینی ہے، اور جو آج بھی کہے وقت نہیں ہے، حالات نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، ابھی گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے، تو اس نے پیغام حسین کو ابھی تک نہیں سمجھا۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں، اور بالخصوص نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول امام علی مقام اور آپ کے رفقاء کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل مفتی پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت، الشیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی المعروف محدث قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی شبیہ قبلہ شیخ الحدیث عالم مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، الشیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے، اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔